ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو حقیقی مدبر جہاں ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک میں، جسے ملک ہندوستان کہتے ہیں، امن و سکون اور راحت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بعد درود کاملہ نازل ہوں پیغمبران دین پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک محفل میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں جس موضوع پر گفت و شنید کرنی ہے وہ ہے عالمی بھائی چارہ۔ ایک عالمگیر موضوع ہے، انٹرنیشنل ٹاپک ہے، اور حالات حاضرہ کے حساب سے ابھی وقت میں صرف ملک ہی نہیں، عالمی پیمانے پر اقوام امت کا جو حال ہے وہ کسی کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔
یہ میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لمحے بھر میں کہاں کی خبر کہاں پہنچ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے انسان اپنے آپ کو ایک اتھاہ گہرے کھائی میں ڈال دے رہا ہے. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم تیری نعمتوں کا ہم شمار تو نہیں کر سکتے، نہ ہی تیری نعمتوں پر ہم کامل شکریہ ادا کر سکتے ہیں. بس تیری توفیق سے حتی المقدور جہاں تک ہو سکے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرما لے. عالمی بھائی چارہ، اس کے اندر ویسے بھائی چارگی کئی ناحیے سے ہوتی ہے. رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے، ہم مذہب، ہم مسلک، ہم مشرب ہونے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے ہم وطن ہونے کے اعتبار سے، یا اس کے اور علاوہ بہت سارے ہیں جن سے بھائی چارگی کا اصول مقرر ہوتا ہے اور بھائی چارہ کا کام ہوتا ہے. یہ ہم عالمی پیمانے پر دیکھیں گے، اس کے اندر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب و ادیان ہیں، سارے لوگوں میں اخوت اور بھائی چارگی کیسے پیدا ہوگی؟ اور کیا اس مذہب اسلام نے، جو ایک انٹرنیشنل اور عالمگیر دین ہے، اس نے ایسا سبق، ایسا پاٹ، ایسا لیسن اپنے ماننے والوں کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ چونکہ ہم مسلمان ایک امن کے دائی، شانتی، پیس کے دائی ہیں، اور ساری دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، مذہب اسلام دیا، شانتی، کروڑا کا دین ہے، دیا کا مذہب ہے. یہ مذہب کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپسی بھید بھاؤ میں پڑھ کر معاشرے، سوسائٹی، سماج میں کسی طرح کے، کسی پرکار کے خلفشار پیدا کرے، لوگوں کو بانٹے، اونچ نیچ، چھوت چھات. کیونکہ ہم سب کے آخری نبی، انتم دوت، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جسے خطبۃ الوداع یا خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ کسی بھی عربی کو اجمی پر، نہ ہی اجمی کو عربی پر، رنگ و نسل پر یا کسی بھی اعتبار سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور رب قدیر نے بھی اسی بات کا انکشاف اپنے کلام مقدس کے اندر کر دیا. کوئی بڑا نہیں ہے. آج آدمی لاکھ چیخ لے، لاکھ پکار لے، ہم اس نسل سے ہیں، پٹھان ہے، سید ہے، خان ہے، شیخ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، ہم بڑے ہیں. کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. چیختے رہے انسان، ہم سب سے بڑے، ہم سب سے بڑے، ہمیں سید گھرانے سے، ہم اس قبیلے سے، اس کنبے سے، اس خاندان سے، ہماری عزت سب سے بڑی، سب چھوٹے. اللہ فرماتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے صاف صاف بیان فرما دیا. نعرے لگاتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، لوگوں میں الگ ناز و انداز سے چلتے رہو، بولتے رہو، کہتے رہو ہم سید، ہم پٹھان، ہم خان، ہم شیخ، ہم یہ وہ. بعض لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے.
تو میں نے جواب دیا تم قریشی نہیں ہو، گوشت کاٹنے والے قریشی ہو۔ اگر اس خاندان سے رہے تو کیا اس کی افضلیت اور فوقیت اور لوگوں پر بڑھ جائے گی؟ اس کا پوزیشن، اس کی عزت، اس کا مقام بڑھ جائے گا؟ بڑھے گا؟ بتائیے، بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا؟ کوئی خانوادہ رسول سے تعلق رکھتا ہے تو نہیں بڑھے گا؟ آپ بولو بابو، بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا نا؟ جی نہیں بڑھے گا۔ خانوادہ رسول میں ایک عظیم لیڈر جسے لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے تھے، جسے لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی کی پیدائش پر اپنی خوشیوں کا اظہار بھی کیا تھا۔ نبی سے بڑی والہانہ محبت تھی ان کو، باوجود اس کے جب نبی نے دعوت پیش کی اور دعوت کی بھی مخالفت کرنے میں سب سے اولین کردار جس نے ادا کیا تھا وہی ابو جہل تھا، جو آپ کا سگا چچا تھا، اور بد دعا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، ایک سورت نازل کر دی جو ہر عام و خاص، مرد عورت، چھوٹے بوڑھے جوان بچے سب پڑھتے رہتے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک جتنے بھی مسلمان آویں گے قرآن پڑھیں گے، بچے ہو بوڑھے ہو جوان مرد اور سب کے سب اس کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے، اس کا ہاتھ غارت ہو، وہ ٹوٹے، وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ خانوادہ رسول سے ہے، رسول کے خاندان سے ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں، تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ ارے رسول کے اتنی مدد کرنے والے، اتنا تعاون کرنے والے، ساری دنیا سے ٹکرا جانے والے، سارے دنیا سے خطرہ مول لینے والی عظیم ہستی جسے دنیا ابو طالب کے نام سے جانتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مدد کی کہ سارے دنیا سے بلکہ سارے سماج سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، سارے لوگوں نے دشمنی مول لیا، پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کسی طرح کی کوئی خرابی آنے دی۔ آخری دم تک کسی میں جرأت و بصالت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند پہنچا دے، حالانکہ بھرپور کوشش کی۔ ابو طالب کھڑے رہے، نہیں کوئی نہیں آ سکتا میرے بھتیجے کے قریب۔ ہر محاذ پر جب تک آخری سانس چلتی رہی ابو طالب نے بھرپور مدد کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اتنے قریب، اور صرف خاندان ہی میں نہیں بلکہ جس نے آپ کی ایک لمبی مدت تک دادا کی وفات کے بعد پرورش کی، پھر بھی کوئی کام نہ آ سکے۔ بس لوگوں نے جب پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اتنا تو ہو سکتا ہے، اتنا میں کام آ جاؤں گا کہ میری حمایت کی وجہ سے، میری مدد کی وجہ سے جہنم میں جب لوگوں کو بڑے بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، بڑے بڑے عذاب دیے جائیں گے، بڑی بڑی مشکلات میں پھنسیں گے اور خطرناک قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تب ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے چھوٹا اور ہلکا عذاب دے گا۔ لیکن وہ چھوٹا اور ہلکا عذاب بھی کیا ہی عذاب ہوگا، آپ بارہا سنتے رہتے، جوتی، آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس کے شعلے یہاں ہنڈی کی طرح ابلیں گے، یہاں سر میں، کھوپڑی میں، یہاں خود بدائیں گے، اتنا خطرناک عذاب۔ تو خانوادہ رسول سے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔
اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور اسی سے تمہاری پوری ذریت اور پورے نسل انسانی کو کائنات کے اندر پھیلا دیا. اس پروردگار سے ڈرو. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے پیدا کیا. اب یہ ایک جان سے سارے ہندو بھی اسی میں، سارے مسلمان بھی اسی میں، سارے سکھ بھی، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب و ادیان کے ماننے والے سارے لوگ ایک ہی ماں باپ کے بطن سے، ایک ہی ماں باپ کے قبیل سے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیے گئے، جو سب کے ماں اور باپ جناب حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام اور سارے انسان کی ماں حضرت حوا علیہ السلام. اس اعتبار سے سارے دنیا کے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہو، سارے کے سارے بھائی بھائی ہو گئے. اب جن لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ بندر سے پیدا ہوئے، تو ان کا ہم تو ٹھیکہ نہیں لیے، ان کا ہم ٹھیکہ نہیں لیے، لیکن اس عقیدے کی تردید، اس نظریے کی تردید قرآن کریم کی آیت کریمہ کرتی ہے کہ ایک ہی جان سے ساری نسل انسانی کو پروردگار نے پھیلایا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سارے کے سارے یوں ہی مرد عورت کے قبیل سے پیدا ہوں گے، اور سب کے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں. اس اعتبار سے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. لیکن بھائی بھائی کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں. مسلمان الگ ہے، ہندو الگ ہے، سکھ الگ ہے، سب کی فکر، سب کے افکار، سب کے نظریات، سب کے عقائد الگ الگ ہیں. اب عقائد کے اعتبار سے جب راستے الگ ہیں تو کچھ رولز بھی الگ ہوں گے، قاعدے کلیے بھی الگ ہوں گے. لیکن کوئی بھی قاعدہ کلیہ قطعی اجازت نہیں دیتا ہے کہ فضا میں کسی طرح کی کوئی پولوشن اور پردوشن پیدا کیا جائے، آلودگی پیدا کیا جائے، آپسی بھید بھاؤ کے ذریعے سے فضا کو ناسازگار بنایا جائے اور واتاورن کو گندا کیا جائے. کبھی نہیں. چونکہ جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی مذاہب اس کائنات میں ہیں، تقریباً سارے مسلکوں اور سارے مذہبوں کا ایک ہی درس ہے، جو مانوتا کا درس دیتا ہے، جو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے اور سبھیتا کا درس دیتا ہے، جو میل جول کر رہنے کا شانتی کا درس دیتا ہے. اور ان سارے مذاہب و ادیان میں سب سے اولین کردار جس مذہب نے اور جس دین نے، جس شریعت نے ادا کیا ہے، وہ شریعت مطہرہ مبارکہ شریعت اسلام ہے، جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننے والے ہر زمانے میں، ہر ادوار میں، نبی علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے بھی دور گزرے ہیں، اتہاس کے ایک ایک پنے، تاریخ کے ایک ایک صفحے اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے حقیقی قرآن و سنت کے دائی اور قرآن و سنت کے حاملین ہیں، کبھی بھی انہوں نے دنیا میں کسی طرح کے معاشرے میں، سماج میں خلفشار پیدا کرنے کی کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کیا، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ شانتی، انتی، مانوتا، سبھیتا اور پریم، محبت، بھائی چارگی کا درس دیا. ہمیشہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے، کیونکہ سب سے بڑی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ نبی علیہ السلام، آپ کا کردار، آپ کا ویوہار، آپ کا اطوار، آپ کا اخلاق ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس دنیا میں جو کامل انسان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کردار یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کردار سے کبھی بھی کسی کو کوئی غضب نہیں پہنچا ناجائز طریقے سے. یہ الگ چیز ہے کہ آپ کی دعوت سے کسی کو تکلیف ہو، آپ کے مشن سے کسی کو تکلیف ہو، تو حقیقت میں یہ تکلیف نہیں ہے. حقیقت میں یہ تکلیف نہیں ہے.
کیونکہ آپ کی دعوت، آپ کا مشن، آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا دھرم، آپ کا ریلیجن اسی لیے کائنات میں آیا تھا کہ شانتی کا پیغام سنانے کے لیے انسان جو بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا، انسان جو اپنے راستے سے ہٹ گیا تھا، اپنے دین، دھرم اور اپنے کردار، اخلاق، یہاں تک کہ لوگ اپنی ذات کو نہیں پہچان پاتے تھے کہ میں ہوں کون، اس کائنات میں کس لیے میں بھیجا گیا ہوں، میں کس لیے بنایا گیا ہوں، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، لوگوں کو یہاں تک علم نہیں تھا۔ اور زمانہ کفر اور زمانہ جاہلیت کی تاریخ بڑی عجیب ہے، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک مرد عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک باپ اپنی بیٹی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی حالت ہو چکی تھی، ایسا ماحول قائم ہو گیا تھا، ایسی فضا میں آلودگی آ چکی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر انسانیت کو، جو انسان انسانیت کے راستے سے ہٹ گیا تھا، اسے پھر اسی راستے پر لانے کی بھرپور سعی پہم کی، بھرپور کوشش کی۔ اور پھر ایسا نہیں کہ جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں، جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، لوگ شور مچاتے ہیں، اسلام ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے، اسلام سراپا ہنسک کی بات کرتا ہے، اسلام سراپا دشمنی کی بات کرتا ہے، اسلام سراپا بھید بھاؤ کی بات کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب سے بڑی جھوٹ ہے اور بڑا بہتان ہے، بڑا الزام ہے، کیونکہ تاریخ میں اسلام کے ماننے والوں نے، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ ہر دور میں ہر مذہب و مسلک کے ماننے والوں میں کچھ شر پسند ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ان شر پسندوں کا اپنے دھرم سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ یہ چاہتا ہے کہ فضا جو ہے، فضا میں آلودگی قائم رہے، خون خرابہ اور فساد مچا رہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک دوسرے میں قتل و غارت گری کا ماحول بنا رہے۔ کچھ لوگوں کو چونکہ ایسے ہی فضا پسند ہے اور ایسا ہی ماحول پسند کرتا ہے، تو ہر مذہب کے اندر اس طرح کے شیطانیت پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیان فرما دیا اپنے نبیوں کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں اور شیطانوں میں دشمن مقرر کیا ہے، ہر نبی کے لیے انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی سے شیطان اور دشمن مقرر کیا ہے، شیطان میں بھی انسان میں بھی۔ پتہ چلا کہ انسان میں بھی شیطان ہوتا ہے، تو وہی ہے شیطان، جو شیطان کا کام کرتا ہے، شیطانیت کا کردار ادا کرتا ہے، وہی دراصل شیطان ہے انسانوں میں بھی۔ جی ہاں، یہ پتہ چلا کہ انسان میں بھی شیطان ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا، کردار جس کا خراب ہوتا ہے، چل بے شیطان ہٹ، یہ تو شیطان ہے۔ جس کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے کہتے ہیں یہ شیطان ہے، تو حقیقت میں جو شیطانی کام کرنے والا ہے وہ شیطان ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس بات کو 8ویں پارے کے شروع میں، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں بھی ایک شیطان اور شیطان میں جنوں میں بھی ایک شیطان مقرر کر دیا ہے، جو دشمنی کرتا ہے۔ تو ماحول کو خراب کرنے میں ہمیشہ ہر زمانے میں آدمی نے کچھ کوشش کی ہے کہ ماحول ہمیشہ خراب رہے اور ایسا ہی تناؤ پیدا رہے۔ حالانکہ کوئی بھی مذہب یہ دعوت نہیں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو کتنے کیئرفلی کے ساتھ اور ساودھانی کے ساتھ، کتنے احتیاط کے ساتھ، محتاط انداز میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا۔ پہلے دھیرے دھیرے آپ نے ایک کر کے، دو کر کے، اپنے گھر والوں کو، پھر آس پاس پڑوس والوں کو، سب کو دعوت دی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے علل اعلان بے بانگ دہل اعلان کر دیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو وہاں کے کفار نے، وہاں کے مشرکین نے، وہاں کے غیر مسلمین نے اور وہاں کے
اسلام مخالفین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ بھی ہمیشہ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو کتنے محتاط انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا سامنا کیا، فیس کیا، اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تاکہ کسی طرح کا سماج میں کوئی خلفشار پیدا نہ ہو اور کوئی آپسی تناؤ پیدا نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود مخالفین اور حریف نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ اسلام کا جو پودا ہے اسے دبا دیا جائے، لیکن اللہ کو یہ منظور قطعی نہیں تھا۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تیسری جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو غالب کرے گا، اس دین کو سارے مذاہب پر، سارے ادیان پر غالب کر کے رہے گا، یعنی کائنات میں ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے مذاہب، سارے دھرم اور سارے ریلیجنز ختم ہو جائیں گے، اور صرف اس دھرتی پر اگر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف ذات وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ہمارا ایمان بھی بولتا ہے، ہمارا ایمان بھی بولتا ہے، دشمن، معاندین، مشرکین، مخالفین لاکھ کوششیں کر لے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ اس دین کو غالب کرے گا، اور یہی آیت اور یہی احکام، یہی حکم الہی اور یہی رب کریم کی بشارت کو سن کر کے دشمن اسلام کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو گزند پہنچایا جائے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، مسلمانوں کو آپسی بھید بھاؤ اور آپسی تنازع میں، آپسی لڑائی میں، آپسی جو ہے تکرار میں جٹا دے، اسی میں جمع کر دے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے، ختم ہوتے رہے۔ ہمیشہ مخالفین کی یہ کوشش رہی ہے۔ تو بہرحال کفار لاکھ چاہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو کتنی کوشش کی کہ بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی حتی المقدور کوششیں کی، لیکن کہتے اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اسلام تو وہ پودا ہے کہ کاٹو گے ہرا ہوگا، جتنا کاٹو گے، جتنی دشمنی کرو گے، اتنا یہ دین پھیلے گا۔ اور اس دین کی حقانیت کی سب سے بڑی یہی دلیل ہے کہ ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے جگہوں میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ایسے جگہوں میں لوگ اسلام کو ماننے لگے ہیں جہاں کبھی توقع نہیں تھی، جہاں کبھی گمان بھی نہیں تھا لوگوں کو کہ یہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ۔ تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور واقعی جس نے دھیان پوروک، جس نے کیئرفلی، جس نے پورے دقت نظری کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، سنت رسول کا جائزہ لیا اور اس کو دیکھا، ریسرچ کیا، تجزیہ کاری کی، ویسے ان میں سے تقریباً ہر ایک انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، کیونکہ قرآن عظیم کے اندر، قرآن مقدس کے اندر، حالانکہ بعد جہاد کی آیتوں کو لے کر کے دشمن اسلام نے یہ شور مچایا کہ قرآن کے اندر صرف اور صرف ہنسا کی، دشمنی کی اور آپس میں قتل و غارت گری کی بات کی گئی ہے کہ جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کر دو، جہاں پاؤ غیر مسلمین کو مار دو۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، وہ آیتیں مخصوص مقامات کے لیے ہے، کچھ وشیش جگہوں کے لیے ہے، خاص جگہوں کے لیے ہے جہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور جہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہوتا بھی نہیں ہے، چونکہ ہر مذہب کے اندر کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، یا ہر جماعت کے اندر، ہر فوج کے اندر، ہر دستے کے اندر، ہر لڑائی کے اندر کبھی کبھی، یا ہر ملکی اور حکومتی سطح پر کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر کہیں پر حکم دیا گیا تھا، لیکن اب یہ کوئی کہے ان آیتوں کو اٹھا کر اسلام کو بدنام کرے اور اسلام کو دہشت گردی اور ٹیررزم سے تعبیر کرے اور اسلام کو ہنسک کہے، اسلام کو دشمنی پھیلانے والا، قتل و غارت گری کرنے والا اور جہاد کے نام پر قتل اور فساد کرنے والا کہے،
بالکل یہ بات سراپا غلط ہے. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں نے جہاد کو بدنام کرنے کی سازشیں کی ہے، کوششیں کی ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاد جیسی مقدس چیز اور مقدس نام کو جس طرح سے بدنام کیا گیا، جہاد اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہے، اور انسانیت کی آئین، انسانیت کے بقا کے لیے جہاد کی جاتی تھی. اس لیے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رب کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، رب کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے جہاد کیا جاتا تھا. جہاد میں لوگ جاتے تھے، مسلمان شانتی کو پھیلانے والے شرکشوں کی گردنیں مارنے جاتے تھے. وہ بھی وہاں بھی جب بھی کسی جہاد میں، جب بھی کسی یدھ میں، جب بھی کسی لڑائی میں، جب کوئی فوجی دستہ جاتا، جب کوئی جماعت جاتی، جب بھی مسلمانوں کا گروہ جاتا، تو اس وقت مسلمانوں کا ہر لیڈر، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی چھوٹی چھوٹی جماعت کو کسی سریے پہ، کسی غزوے پہ بھیجتے تھے، یا آپ خود جاتے تھے، تو اس وقت لوگوں کو بھرپور نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں اس بات کا خاص دھیان رکھنا کہ تمہاری جانب سے کبھی بھی لڑائی میں پہل نہ ہو، بلکہ تم اسے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسے شانتی کی دعوت دینا، اسے مانوتا کی دعوت دینا، اور اسے امن و آشتی کی دعوت دینا. جب وہ اس بات کو قبول کر لے تو تم رک جانا لڑائی سے، اور اگر نہ کرے تو تم کبھی بھی پہلے وار نہیں کرنا. یہ بھی نہیں کہا آپ جس فوجی دستے کو بھیجتے، جس جنگ کی تیاری کر کے افواج کو روانہ کرتے، فورسز کو روانہ کرتے، آرمی کو روانہ کرتے، ہمیشہ یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں اس بات کا خاص خیال رکھنا وار کبھی تمہاری جانب سے پہلے نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اسی طریقے سے غزوہ حنین، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی جنگیں ہوئی، ساری جنگوں کی تاریخ اور اتہاس اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں کے کمانڈروں نے، مسلمانوں کے سپاہیوں نے، مسلمانوں کے افواج نے کبھی بھی اپنی جانب سے لڑائی میں کوئی پہل نہیں کی ہے. ہمیشہ جب دشمنوں نے للکارا ہے، ہمیشہ، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ حنین نے جب کفار نے پہلے للکارا تو مسلمانوں کے وہ جنگجو جانباز اور جانثار صحابہ، وہ عظیم سپہ سالار اور کمانڈران میدان کارزار میں صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے اور دشمنوں کا مقابلہ کیے، لیکن پہلے کبھی وار نہیں کیا. یہ اسلام کی ایک بڑی سچائی ہے، اور یہی سچائی، یہی جہاد مانوتا کا درس دیتی ہے. یہی جنگیں، یہی جہاد جس کو بدنام کیا گیا، آج یہی شانتی کا درس دیتی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس جہاد کو بدنام کیا گیا، آج کے ان انگریزوں کے چمچے اور امریکہ، رشین اور اسرائیلی کتوں نے جو مسلمانوں اور اسلام کے نام پر، خلافت کے نام پر، جہاد کے نام پر مسلمانوں اور جہاد کو جو رسوا کیا ہے، اللہ انہیں ذلیل کرے اور اسی دنیا میں سے نشانہ عبرت بنا دے. حالانکہ جہاد کا کبھی یہ مقصد نہیں تھا کہ بے قصور نردوش لوگوں کو قتل کیا جائے. اگر ایسا ہوتا تو نبی اپنے افواج کو روانہ کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بغیر دیکھے سنے لوگوں پر حملے کر دو، جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. لیکن ہمیشہ آپ نے یہ نصیحتیں کی، آپ نے یہ آگاہ کیا، آپ نے یہ واعظ کیا، یہاں تک کہ کہا کہ لوگوں اس بات کا خاص خیال رکھنا، کوئی ایجڈ آدمی ہو، کوئی بوڑھا آدمی ہو، کوئی عمر دراز آدمی ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بچے ہو، کبھی بھی اپنا ہتھیار، اپنی تلوار اس پر نہ تاننا. یہی وجہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہداؤں کی جماعت میں شمار فرما لے، اور حضرت سید الشہداء کی قیادت میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے، اور وحشی ابن حرب جو ایک غلام تھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف مارنے پر ہی وہ مامور تھا کہ میدان جہاد میں، میدان کارزار میں کسی پر وہ وار نہیں کرے گا، بس پتھر کے آڑ میں چھپ کر کے صرف وہ نشانہ یہ سادھ رہا تھا کہ کدھر سے امیر حمزہ کا ورود ہو اور میں اس پر نشانہ مار دوں.
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تلواروں کے نیچے کئی بار عورتیں آئی، لیکن ایک بار بھی نہیں آپ نے عورت کے قریب تلوار کیا، بلکہ یہ دیکھتے کہ یہ عورت ہے، اپنی تلوار کو جھٹ سے اوپر کر لیتے۔ اور تقریباً میدان کارزار میں لڑنے والے سارے مجاہدین کا یہی کردار تھا، کبھی بھی عورت پر، کبھی بھی بچے پر۔ لیکن آج لوگوں نے اس دہشت گردی، اس ٹیررزم اور اسلام دشمن طاقتوں کو جہاد سے تعبیر کیا ہے، جس نے نہ عورتیں دیکھی نہ بچے دیکھے، سیریا جیسی جگہوں پر، برما جیسی جگہوں پر، اور آج خود ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کی بھی یہی حالت ہے کہ لوگوں نے اس قدر اس نام کو پراگندہ اور اس نام کو بدنام کیا ہے کہ نہ عورتیں دیکھی، نہ مرد دیکھے، نہ جوان دیکھے، نہ بوڑھے دیکھے، سب پروار کیا اور کہتے ہیں یہ جہاد ہے، یہ خلافت ہے، یہ عین شریعت کی دشمنی ہے، یہ عین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یہ عین شریعت کی خلاف ہے، یہ شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور قرآن و سنت کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی مکی زندگی میں رہ کر بھی کس محتاط طریقے سے دعوت کا کام کیا، کبھی بھی اپنی جانب سے کسی کو کوئی غضب نہیں پہنچائی، ہمیشہ ارے وہ رسول مقبول نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر دیاوان، شانتی، کرپالو کون ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی زینب کو، کس کو بولو، کس کی بیٹی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر نیک اختر، حمل سے ہے، پریگننسی ہے، ایک کافر دشمنی نکالتے ہوئے اونٹ سے گرا دیتا ہے۔ کس کو گرا دیتا ہے؟ نبی کی بیٹی کو۔ نبی کون ہے؟ وقت کا امام ہے، اللہ اکبر، وقت کا منسٹر ہے، انسانیت کا علم بردار ہے، انسانیت کا علم بردار ہے۔ آپ کی شہزادی کو، ارے ان کی شہزادی کو جن کے ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے انگنت فرشتوں کو نازل کر سکتا تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا؟ طائف میں جب آپ تشریف لے گئے، اوباشوں نے مارا، بدماشوں نے مارا، کس قدر جسم اطہر کو زخمی کیا، آپ کے جسم اطہر کو خون سے لہو لہان کیا۔ جبریل آئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب آپ صرف حکم کریں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس طائف والوں کو لمحے بھر میں کچل کر رکھ دے گا، آپ صرف حکم کریں۔ اللہ اکبر، وہ شانتی کا علم بردار، وہ شانتی دوت اسے کہتے ہیں، شانتی کا علم بردار اسے کہتے ہیں، شانتی کا پیغمبر اسے کہتے ہیں، مانوتا کا درس دینے والے اسے کہتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں جبریل، ہمیں اس کی آوشکتا نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، یہ نہیں سمجھتی ہے یہ قوم۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ اس قوم کی خیر خواہی کی دعا رب کے رسول فرما رہے ہیں اور کہتے جبریل چلے جاؤ، اگر یہ ہدایت نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ یہ اسلام نہیں لاتے، یہ ہدایت پر نہیں آتے تو مجھے قوی امید ہے کہ اس کے بعد ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ ہوئی نا؟ اس وقت کرب و علم میں آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کہاں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے قصاص، بدلہ، انتقام نہیں لیا، آپ نے نہیں لیا، معاف کر دیا، الٹا دعائیں دے رہے۔ اگر ہم کو کوئی رک کر کے ایک چاٹا مار دے تو ہم کیا کریں گے؟ دعا دیں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہم کو کاہے کے لیے مار دیا؟ مارے جوتا ہوتا اٹھا کے سب پتھر اتر لے کے سر پھوڑ دیں گے۔ پھوڑو گے نا؟ نہیں پھوڑو گے، میں جانتا ہوں لیکن قربان جائے فدا ہو ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر۔ اور آج لوگ آپ کی شان اقدس میں کس طرح کی گستاخیاں کرتے، اللہ ان کی زبان سلب کر لے، برباد کر دے ظالموں کو۔ اس وقت بھی جبکہ سارے وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کی وہ لشکر، اللہ کی وہ فوج، اللہ کے جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے،
لمحے بھر میں ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہو جاتے، لیکن رب سے یہ دعا کی کہ پروردگار انہیں ہدایت دے۔ کیا ہوا یہ نہیں سمجھتے، تو ہم کو مار دیا تو کیا ہوا، لیکن آپ نے کبھی انتقام کو نہیں سوچے۔ آپ کی شہزادی کو اونٹ سے گرا دیا، حمل ضائع ہو گیا، بچہ باہر نکل گیا، خراب ہو گیا، مر گیا، لیکن آپ نے اسے بھی کسی طرح کا اس سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا۔ ارے وحشی ابن حرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج جب مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس کیا نہیں تھا؟ آپ کے پاس افواج تھی، آپ کے پاس ہتھیار تھے، اور مکے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے ہم پر حملہ بولنے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار یہ خبر کسی بھی مشرک تک نہ پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ دعا، رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق ہے، اس نے اس دعا کو قبول کیا اور کسی بھی طرح کی کوئی خبر مکے میں نہیں پہنچی۔ اس وقت آپ چاہتے تھے تو زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑی شدید دشمنی کی تھی، آپ کے دشمنی میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی تھی، حتی المقدور آپ کے لیے یہ کوشش کی تھی آپ کو جان سے مار ڈالیں، آپ کے مشن کا انسداد ہو جائے، آپ کے مشن کو ختم کر دے، آپ کی دعوت کو صفحے ہستی سے مٹا دے۔ آپ چاہتے تھے تو اس وقت ایک ایک کر کے چن چن کر کے مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ جب لوگوں نے دیکھا، بعض صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج تو ہم بھرپور بدلہ لیں گے جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا؟ ارے اسلام کی پاداش میں، اسلام لانے کے بدلے میں لوگوں کو اپنا وطن عزیز، خود نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مبارک وطن مکہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، جاتے ہوئے بڑا درد ہو رہا تھا، آپ مکے سے خطاب کر کے فرما رہے تھے کہ او میرے وطن، میں آپ کو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، رب کا یہ حکم ہے۔ رب کا حکم پاتے ہی آپ مدینے کے جانب ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر ٹھیک 8 سال بعد آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج تو بھرپور مولی گاجر کی طرح ہم لوگوں کو کاٹیں گے، لیکن نبی مقدس نے کہا الیوم یوم المرحمہ، لوگوں آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر شانتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دیا، رحم، مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہے کہیں ایسی مثال تاریخ میں؟ کوئی بھی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میرا چیلنج ہے، کبھی بھی لوگوں نے اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑا، لیکن نبی مکرم نے اس وقت جب سارے لوگ آپ کے چچا محترم حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چاک کر کے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالنے والا، گردے نکالنے والا، آپ کے ناک کان کاٹنے والے کو بھی آپ نے اس وقت معاف کر دیا۔ جناب حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، یہ لوگ پہلے مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے سال اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کو فوراً یاد آیا وحشی ابن حرب جس نے مارا تھا، واہ کیا محبت تھی چچا سے آپ کو، بڑی والہانہ محبت تھی، کیونکہ وہی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو جہل کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ ایک بار شکار میں گئے ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ بڑے شیر دل، شیروں کا شکار کرنے والا، بڑے بہادر جری انسان، غلام نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ادھر سے آیا، کھینچ کے مارا ایک تڑاک سے، کس کو؟
ابو جہل کو کھینچ کے مارا، گرا دیا. بولا تو کون ہوتا ہے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہنے والا؟ بھتیجے کی خدمت میں چچا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ اسلام کا عظیم ترین دشمن ابو جہل. آپ کے چچا کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. بھتیجے کی زبان مبارک سے بات نکلتی ہے چچا مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے اس بات پر خوشی ہوگی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا. اسی چچا محترم کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو نکال کر چبانے والی عورت کو اور کلیجے نکالنے والے مرد کو، آپ کے چچا محترم کو قتل کرنے والے مرد کو بھی آپ نے فتح مکہ کے دن معاف کر دیا. لوگوں میں بڑی گھبراہٹ، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، ابو سفیان کے بارے میں تو یوں کہہ دیا کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے. اللہ اکبر. اسے امان ہے. آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. لوگوں آج تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. اپنے جانی دشمنوں کا، اپنے مالی دشمنوں کا، جس نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیا کہہ دیا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. ارے وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے دن اسے شوٹ کرنے کا آرڈر مل گیا تھا. بولے تو اس وقت گن نہیں تھی نا. یعنی آپ نے فرما دیا تھا 8 ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر کعبے کا غلاف، کعبے کی چادر بھی پکڑ کر کے لٹکا ہو تو اسے قتل کر دینا. ان میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھا، جنہوں نے یہ سوچا اور یہ دیکھا کہ بیٹا اب سارے راستے بند ہو گئے، اب بھاگو یہاں سے. یمن کی طرف بھاگنے لگے، یمن کی طرف چلے گئے بھاگ کر کے. ان کی بیوی بڑی پریشان ہوئی. بیوی نے ایمان لے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، گزارش کی کہ اللہ کے پیارے حبیب ہمیں اگر امان دیتے ہیں اکرمہ کو تو میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں. چنانچہ جا کے ساحل سمندر میں دیکھا کہ اکرمہ وہاں کشتی پر سوار ہے، وہاں موجود ہے. کہا سنو سنو اکرمہ سن. دیکھا کہ بیوی کی محبت میں، فرط محبت میں کود پڑے آئے. کہا کیا مسئلہ؟ سنایا سارا ماجرا. وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، راستے میں بیوی کی حاجت ہو جاتی ہے. ایک بات یہاں رک کر کے بتا دینا چاہتا ہوں خواتین کے لیے، بیوی کی حاجت ہوتی ہے. اکرمہ کو ہم بستری ہونا چاہتا ہے، تو اس وقت بیوی مسلمان ہوتی ہے. کہتی ہے اکرمہ میں تم سے صحبت نہیں کر سکتی اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو. یا امت مسلمہ کے بیٹیوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ لوگ جو فیشن کے نام پر اپنی حیا اور غیرت کو سرے عام بازاروں میں، چوراہوں میں اور پارکوں میں فروخت کرتی ہے، ان کے لیے عبرت ہے. ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، لیکن شوہر اور بیوی ہونے کے باوجود بھی صرف اسلام کا تفاضل ہے، اسلام کا ڈیفرنس ہے، اسلام کا ڈسٹینس ہے. اس دوری نے مجبور کر دیا دونوں کو دور ہونے پر کہ ایک بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے مباشرت و مجامعت نہیں کر سکتے. تو آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بیٹی کسی غیر مسلموں کے ہاتھ بک جاوے؟ یہ اسلام کی غیرت کے خلاف. بہر صورت میں اور زیادہ طول طویل میں نہیں جانا چاہتا. تو حضرت اکرمہ کو پکڑ کر لائے ان کی بیوی. اس وقت آپ سے جو امان لیا تو آپ نے اپنے شدید ترین دشمن کے بیٹے دشمن کو بھی اس وقت معاف کر دیا. اور صرف آپ ہی نے نہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی یہ کردار نہیں تھا، بلکہ آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے بھی، آپ کے جانشینوں نے بھی. ارے آپ کی تاریخ اٹھائیں مدینے کی. مدینے میں 3 بڑے بڑے یہودیوں کے خاندان تھے. آپ کو یہودی معلوم ہے کتنا ڈینجرس ہے. یہودیوں کے بارے میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ولن ترضى عنک اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
یہ ساری آیتوں کا خلاصہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں سے نصرانیوں سے دوستی مت کرنا، دوستی مت کرنا، ان سے دوستی نہ کرنا، وہ تم سے راضی نہیں ہوگا. ارے وہ لوگ جو دین کا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. یہود و نصارہ تمہارا جانی مالی دشمن ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا. وہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے دین پر نہیں اتر آؤ گے، اس کے دین کو فالو نہیں کرو گے، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے. ایسے یہودیوں کو جنہوں نے قبیلہ بنو نذیر نے، ان سب سے معاہدہ ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا تھا. قبیلہ بنو نذیر ہو، قریظہ ہو، اور ایک کون ہے، بہرحال تو ان تینوں قبیلوں سے معاہدہ کیا تھا کہ آپس میں مل جل کر کے رہیں گے. ہمارا بھی یہاں انڈیا میں معاہدہ ہے نا، ہمارا بھی معاہدہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، سب کو اپنے اپنے دین پر، دھرم پر، ریلیجن کو فالو کرنے کی کھلی اجازت ہوگی، یہاں تک کہ پرچار و پرسار کرنے کی اجازت ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت یہودیوں سے گٹھ بندھن کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ سب کو اپنے اپنے حق کے ساتھ جینے کا، جیون بتانے کا، زندگی گزارنے کا حق اور اتھارٹی اور ادھیکار ہے. سب اپنی مرضی کے مطابق جی سکتا ہے، کوئی کسی کو دخل نہیں دے گا، کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. ہاں جو کوئی معاہدہ توڑے گا تو جو توڑے گا اس کے خلاف باقی لوگ سارے کے سارے مل کر کے آ جائیں گے. بنو نذیر نے دھوکے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بہانے سے بلا لیا، کہا کہ صرف آپ 3 لوگ آنا، روبی علماء آپ سے بات چیت کریں گے، پھر بات چیت کرنے کے بعد ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے. بنو نذیر اتنے خطرناک غلیظ ذہن کے انسان، وہ قوم، یہودیوں نے چاہا کہ اس امت کے علمبردار کو، نبی کے سردار کو ختم کر دیا جائے. آیا دیوار کے پاس بٹھایا، اوپر سے پوری شریعت اور سازش رچی گئی تھی، پوری پلاننگ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھاری پتھر گرا کر آپ کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن رب قدیر کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ بات گوارا نہیں تھی. رب قدیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنا تھی، دین کو غالب کرنا تھا، دین کے پیغام کو، امن و آشتی کے پیغام کو عام کرنا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جا جبریل میرے رسول محبوب کو بتا دے کہ یہ ષڑینتر رچا گیا ہے، یہ سازش رچی گئی ہے کہ آپ کے اوپر بھاری پتھر گرا کر آپ کو مار دے. جب آپ نے بات سنی تو فوراً وہاں سے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قوت، حکمت بالغہ کے تحت اپنے رسول محبوب کو بچا لیا. لیکن آپ نے فضا میں کسی طرح کے خلفشار پیدا ہونے نہیں دیا، کسی طرح کا کوئی خلفشار پیدا ہونے نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا. بہر صورت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دشمنوں سے اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے ہمیشہ معاف کرنا سیکھا، اور یہی آج کے مسلمانوں کا کردار بھی ہونا چاہیے کہ اپنے ماحول کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے سماج کو امن و شانتی کا سماج بنا کے رکھنا چاہیے. دشمن تو ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ اس سماج میں پھوٹ پیدا ہو، اور دشمنوں نے باقاعدہ اپنے جلسوں میں، اپنے سماروہوں میں، اپنے میٹنگوں میں اس بات کا اعلان لوگوں میں اعلان کیا ہے، اور 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کو آپس میں لڑاتے رہو، ہماری روٹیاں سکتی رہیں گی، ہماری گاڑیاں چلتی رہیں گی ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو امن و شانتی کا پیغام آیا، اس امن و شانتی کے لیے صرف آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد نہیں چاہتا ہے، اور کبھی بھی اللہ فساد کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور فساد کب ہوتا ہے؟ وہ آیت کریمہ وہاں چھٹ گئی تھی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جب سامنے والے کو ڈی ویلو کرتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، گرا ہوا سمجھتا ہے،
اور اپنے آپ کو معزز باکردار اور بڑا سمجھتا ہے تب ایسا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تصفیہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے, تم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. ہم نے جو خاندان قبیلے کنبے میں بانٹا ہے اس لیے تمہاری شناخت کے لیے, آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, تمہاری پہچان کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, اس قبیلے سے اس قبیلے سے. ارے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے معزز وہ ہے جو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے. تو کبھی بھی سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس سے ایک دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہوتا ہے, دل میں حسد, کینہ, کپٹ, بغض پنپتا رہتا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آتی ہے تب پھر آپسی لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا. تو اللہ فرماتے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. دیکھو تم کسی کے بھاوناؤں کو ٹھیس مت پہنچاؤ. کسی کی سوچ کیا ہے, کسی کا نظریہ کیا ہے, کسی کا عقیدہ کیا ہے, تم ان لوگوں کو گالی نہ دو, ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتا ہے, کسی غیر کی عبادت اور اپاسنا کرتا ہے, کسی غیر کی پوجا کرتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے ان میں سے تم کسی کو گالی نہ دو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر ایسا تم کرو گے تو وہ جانے انجانے میں اسے پتا نہیں تیرا خالق کون ہے, اسے تیرے رب کی عظمت کا پتا نہیں, تیرے رب کی قدرتوں کا پتا نہیں کہ وہ ہے کون, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی شان کیا ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. پھر تیرے رب کو وہ گالی دے گا. کسی کی مندروں, عبادت گاہوں, کلیساؤں کی طرف نگاہ بد نہ اٹھا کہ اسے توڑ دے, اس میں پتھر پھینکے, اس میں گوشت پھینکے اور اس طرح سے فساد مچائے. حالانکہ آئے دن ابھی زمانے ایک لمبی مدت سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی فسادات ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان میں رونما ہوا ہے, مسجد کے نام پر, مندر کے نام پر, عیدگاہ کے نام پر اور مدارس کے نام پر, سارے کے سارے فسادوں میں فساد کی جڑ یہی اسلام دشمن طاقتیں ہیں جنہوں نے چھپ چھپا کر کبھی مندروں میں گوشت پھینکا, کبھی مسجدوں میں سور مار کر رکھا, کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا, اور اس طرح سے فضا اور واتاورن کو خراب کرنے کی کوشش کی. اس میں کبھی مسلمانوں کا ہاتھ نہیں رہا. اور آج بھی وہ سارے میڈیا جو دوگلا پنی کا اظہار کرتا ہے, آج بھی کچھ انصاف پسند میڈیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نہیں, مسلمان در حقیقت میں نہیں. آج جو لشکر طیبہ کے چمچے نکل رہے ہیں, IS کے چمچے نکل رہے ہیں, یہی وہ دجالی قسم کے لوگ ہیں جو اسلام دشمن طاقت ہے, جنہوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کے نام پر مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے, اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی ہے. یہی وہ دوغلے قسم کے لوگ ہیں جن کے کالے چہرے رونما ہوتے ہیں. مسلمانوں کا کبھی ہاتھ نہیں رہا. اور اگر ہے کوئی نام کا مسلمان تو در حقیقت مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں کسی کے کلیساؤں کی طرف, کسی کے مندروں کی طرف, کسی کے عبادت گاہوں کی طرف وہ نگاہیں بد اٹھائے. کیونکہ معاشرے میں, سماج میں شانتی کا ماحول بنا کے رکھنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, آخر تک اس بات کو دہرایا اور کافروں سے خطاب کر کے کہا, غیر مسلموں سے خطاب کر کے کہا کہ کہیے آپ اے نبی کہ اے لوگوں میں جس چیز کی عبادت کرتا ہوں تم اس چیز کی عبادت نہیں کرتے, اور سنو جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا. لیکن اس آیت کریمہ میں جو پتے کی بات, شانتی کا پیغام, شانتی کا میسج, شانتی کا سندیش جو دیا گیا ہے وہ قابل غور یہ ہے. اس قرآن مقدس کی چھوٹی سی سورت کی آخری آیت بتاتی ہے لکم دینکم ولی دین. لوگوں اگر تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے تو سنو کوئی جبر نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کو بندوق دکھا کر کے اسلام میں داخل کر رہا ہے, تلواریں مار کر, گردنیں اڑا کر. اگر ایسا ہوتا تو اسپین جس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی کوئی بھی عیسائی نہیں رہتا.
آج وہ سعودی عرب کی دھرتی آج 1.5 کروڑ تقریباً عیسائی جو نسلی اعتبار سے کرسچن ہے، آج سعودی عرب کی سرزمین پر یہ قوم بستی ہے۔ اگر تلوار کے زور سے، بندوق کے زور سے، بمباری کے زور سے کوئی اسلام میں داخل کرنا ہوتا، کیونکہ دین اسلام کا تعلق قلب سے ہے، ہم وہ نہیں ہے کہ نعرہ تکبیر زبردستی زبان سے لگوا دے، نہیں، اسلام کا تعلق، دین کا تعلق دل سے ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیا اور دل نے اسے اقرار نہیں کیا تو مسلمان ہے ہی نہیں، ورنہ شنکراچاریہ جی روزانہ مسلمان ہوتے تھے نا، شنکراچاریہ روز کلمہ پڑھتے، روز قل ہو اللہ احد پڑھتے، روز مسلمان ہوتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور اسی ملک عزیز ہندوستان کی میں بات کرتا ہوں کہ اسی میں تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اگر مسلمان چاہتا تو سارے غیر مسلموں کا صفایا کر دیتا تو صرف مسلمان ہی رہتے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ قل الحق من ربکم فمن شاء منکم ومن شاء فلیکفر ومن شاء منکم فلیکفر۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو میں سے جو چاہے، کفر جو کرتا ہے اس کا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ہے، لیکن جو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ آخرت میں عذاب ہے۔ اور یہی شانتی کا پیغام قرآن عظیم کا ہے، رب قدیر کا ہے، جو سب کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ یاد کر لیے ایک چیز، اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف شرک کی وجہ سے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا، کبھی کسی قوم کو۔ یہی ظلم تعدی جب حد سے آگے بڑھی، ظلم حد سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آسمان سے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب قوموں کو ہلاک کیا جب ظلم حد سے آگے بڑھ گیا، تعدی کے لوگ شکار ہوئے۔ بس تاریخیں تو بڑی عظیم رہتی ہیں، اور تاریخ کے بہت سارے حوالے تھے، لیکن بات چلی گئی دوسری جانب، اور بہرحال موضوع کے متعلق ہی بات ہوئی۔ یہاں پر ایک بات اور میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اور سنت اور قرآن و سنت کے علم بردار ہمیشہ ہر زمانے میں شانتی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن عظیم کی آیت لکم دینکم ولی دین سارے ہنساؤں کو اور سارے مخالفین کی مخالفت کو رد کرتی ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام دین دھرم زبردستی لوگوں کو فساد پر مجبور کرتا ہے یا مسلمان بناتا ہے تلوار کے زور سے۔ ایسا بالکل نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تم تمہارے دین پر خوش، ہم تمہارے دین پر خوش۔ اگر تم ہمارے دین کو فالو نہیں کرتے، تم مانتے، ہم بتا دیتے، سنو، ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، سرجنہار، بنانے والا، کریٹر، پالنے والا، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، لہٰذا ایک ہی کی عبادت، اپاسنا، پوجا ضروری ہے۔ اگر دوسرے کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب اور نرک میں داخل کرے گا۔ ہم یہ ضرور میسج دیں گے، ہم یہ ضرور پیغام دیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں گولیوں سے بھون دیا جائے اگر یہ نہیں مانتا اسلام کو، تو کیونکہ اسلام کا یہ آدیش نہیں۔ یہاں تک کہ اسلام کے ماننے والوں نے اتنی عظیم قربانی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں خلفاء کی صرف سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں جہاں فوجی دستے بھیجے، بلکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سن 21 ہجری میں جو فوج روانہ کیے تھے، تو اس وقت باقاعدہ تحریر نامہ لکھ کر کے دیا کہ نہ ہی تم لوگ فتح پانے کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد، نہ ہی تم لوگ کسی کے کلیساؤں کو ڈھاؤ گے، نہ کسی کے عبادت گاہوں کو، اور نہ ہی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرو گے، کسی کو نہیں، بلکہ سب کو حق اختیار ہے۔ اور باقاعدہ جب ملک فتح ہوئے تو عیسائی لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو اختیار دیا، کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہوئے تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اور عیسائی جب اپنے دین پر اختیار دیا ان کو کہ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو، تو پھر آپس میں بڑھ چڑھ کر کے لوگوں نے مبارکبادی، جو ظاہر بات ہے جو اپنے دین پر قائم رہے گا تو مبارکبادی پیش کریں گے۔ اس وقت جب مبارکبادی پیش کیا تو کسی نے اپنی زبان پر حرف شکایت بھی نہیں لایا۔ ہمیشہ
صحابہ اکرام کی جماعت نے، تابعین نے، اور آج تک جتنے بھی انصاف پسند حکمران آئے ہیں، سبوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ ان کی حکومت میں، ان کی خلافت میں شانتی بنائے رہے. اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ایک بار بکری ذبح ہوئی تو پوچھا کہ بکری ذبح کی، آج پڑوس میں یہاں پر وہ یہودی کا گھر تھا، ہمارے بھی ہے، آج کوئی ایک مسلمان کا گھر ہے، دوسرے ہندو کا ہے. اس طریقے سے آپسی میل جول اور محبت کے ساتھ رہنے سے کھانے پینے کی بے اشیاء جو ہے دے سکتے ہیں تحفے تحائف میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ارے بھائی کیا بکری کا گوشت دیے ان کو، جبکہ وہ پڑوسی یہودی ہے اور اسلام نے پڑوسیوں کا بڑا حق دیا ہے. اب بارہا سنتے رہتے تو پوچھا کیا دیے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ جملہ صحابہ اکرام نے ہمیشہ یہ کوشش کی، اور خود چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جو ہے شہدائی یہی لوگ تھے، انہوں نے دنیا کے اندر اپنا کردار اس انداز سے پیش کیا کہ دنیا والے یہ جان لے کہ اسلام کبھی بھی نہ ہی تلواروں کے زور سے اور نہ ہی گن پوائنٹ پہ منوایا گیا ہے، بلکہ اسلام کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے. اگر زبان سے کہہ لیتا اور دل مطمئن نہیں ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. چلیے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور دنیا والوں کو یہ آشا دلاتا ہوں، امید دلاتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اسلام کبھی بھی اس نے ہنسا کی بات نہیں کی ہے اور آج بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور آج بھی جتنے فسادات ہو رہے ہیں وہ سارے لوگ جو فساد کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، میرے خیال سے صرف اور صرف یہ ایک پولیٹیکل سازش اور راجنیتک شڑینتر ہے جس کے اتحاد سے اپنی ووٹ بینک اپنا چمکانے کے لیے اور لینے کے لیے اس طرح کے حرکات لوگ کر رہے ہیں. بس انصاف پسند غیر مسلموں کو بھی اور انصاف پسند مسلمانوں کو، ویسے تو سبھی مسلمان انصاف پسند ہوتے ہیں لیکن جو روڑی گیری کرتے رہتے ہیں مسلمان کے نام پر انہیں ہم مسلمان تصور نہیں کرتے ہیں. لیکن جو بھی ہے انصاف پسند سب کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا ماحول کس طرح سے سازگار رہے، آپس میں میل جول کر کس طرح رہے. ہم اس ہندوستان کو جس مقصد کے تحت اور جس یہاں کے جو انگریزوں نے فضا خراب کیا تھا کر کے اس فضا کو ہم نے جو سازگار بنانے کی کوشش کی تھی، اسی طریقے سے آج بھی ہم میں سے ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ یہاں کے فضا سازگار رہے اور مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی ریاضت میں، اپنی عبادت میں لگا رہے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو پہلے ہدایت پر کاربند رکھ، امن و شانتی عطا کر اور ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی پیدا فرما دے. ہمارے ملک کے وہ لوگ جو پروردگار تیرے دین سے ناشنا ہے، قرآن کے اوپر شکایت کرتے رہتے ہیں، آلوچنا کرتے رہتے ہیں، پروردگار تو انہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پورے ہندوستان میں اسلامی ماحول بنا دے، سب کو ہدایت دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.